قسط نمبر 16۔ تم نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب ربیکہ ایک دم ہی اس کے سامنے نمودار ہو گئی۔ اس نے گردن اچکا کے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں روشنی سے محبت کرتا ہوں، نہال نے اسے ناگواریت سے جواب دیا تھا۔ عاجز آ گیا تھا وہ ربیکہ کی ان حرکتوں سے۔ نہال نے اسے ذرا سی انگلی کیا پکڑائی۔ اس نے تو نہال کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نہال، روشنی کبھی باران جیسے لڑکے کو نہیں ٹکرائے گی۔ کون لڑکی ہوگی بھلا جو باران خان جیسے بزنس مین اور ہینڈسم لڑکے کو ٹکرائے گی؟ وہ بہت دولت مند ہے، روشنی اس کو چھوڑ کر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ تم بہت بھولے ہو نہال، روشنی نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ خیر، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ ربیکہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر نہال کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ روشنی سیلا کو لے کر کراچی واپس آ گئی تھی۔ سیلا حویلی سے اپنا کچھ سامان لے آئی تھی جو وہ روشنی کے اپارٹمنٹ میں سیٹ کر رہی تھی۔ فضا اپارٹمنٹ میں موجود تھی، اس لیے روشنی فضا کو سیلا کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے نہال سے ملنے کے لیے اظہر انکل کے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ سیلا کی سادہ طبیعت کے باعث فضا اور سیلا میں بہت جلد ہی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ روشنی نہال کے گھر آئی تو اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر اظہر انکل اور ان کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ نہال ٹیرس پر تھا، روشنی بھی ٹیرس پر چلی آئی۔ جب اس کی نتھوں سے سگریٹ کی بو ٹکرائی، وہ حیران رہ گئی۔ نہال سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ اس نے نہال کی پشت پر کھڑے ہو کے اس سے دھیرے سے پکارا۔ اس کی آواز سن کر نہال نے سگریٹ نیچے پھینک کر جوتوں تلے کچلی اور پھر کرنٹ کہا کہ پلٹا۔ روشنی تم کب آئی؟ وہ روشنی کو سامنے دیکھ کر بے انتہا حیران ہوا تھا۔ شام میں، مگر شاید تم سوچ کے بیٹھے تھے کہ میں اب نہیں آؤں گی۔ زمین پر پڑی سگریٹ کو دیکھ کر روشنی نے طنزیہ کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں شکوہ اتر آیا۔ واقعی مجھے یہی لگا، نہال نے تو ٹوک بول کر لب بنجھ لیے۔ اس کی بات سن کر روشنی کے تاثرات ایک دم ہی سخت ہو گئے۔ وہ نہال کے قریب گئی اور پھر اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر ربیکہ سے شادی کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ تلخی سے بولی، ہاں، اگر تم نہیں آتی تو یہی کرتا۔ نہال کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ اس سے اس لیے لڑ رہی تھی، یعنی وہ اس کی تھی، وہ باران خان کی نہیں تھی۔ نہال کا دل خوشی سے مچل رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا، میں واپس آتی میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم نے وہ سب بولتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا۔ کیا تم ربیکہ سے محبت کرنے لگے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ روشنی نے نم لہجے میں کہتے اس کا گریبان چھوڑا اور پھر پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی اور سے محبت امپاسبل ہے میری جان۔ میں تم سے جب سے محبت کرتا ہوں، جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ پورا بچپن ہم نے ساتھ گزارا ہے، آج تک تمہیں کبھی کسی موڑ پر تنہا چھوڑا ہے جو اب چھوڑوں گا؟ وہ سب تو میں نے تمہیں اس لیے بولا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ خیر یہ بتاؤ، تمہارا کام ہو گیا؟ نہال نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر روشنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا گئی۔ پھر اس نے حویلی کے متعلق ساری باتیں نہال کو بتائیں۔ او مائی گاڈ روشنی، تمہاری بہن سیلا ہے؟ اف، آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ یار، میں بابا مما کو بتاتا ہوں، بہت خوش ہوں گے۔ اور تم سیلا کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ ہم بھی سیلا سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے روشنی کہ سیلا وہی چھوٹی سی گڑیا ہے
جس کو گود میں لینے کے لیے ہم اکثر لڑتے تھے۔ نہال پرانی باتیں یاد کر کے ایک دم ہی جذباتی ہو گیا۔ مجھے ابھی مناسب نہیں لگا تھا، لیکن میں کل اسے لے کر آؤں گی۔ اور ہاں، شادی کی تیاریاں شروع کر دو، اس بار میں واقعی تیار ہوں۔ روشنی نہال کو بول کر بلش کرتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر نہال بھی زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اگلے دن وہ پہلی فرصت میں باران خان کے آفس آئی تھی۔ باران خان کال پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ روشنی کو دیکھتے ہی اس نے کال منقطع کیا اور پھر درستگی سے اس کے پاس چلا آیا۔ اچھا ہوا تم خود آئی، ورنہ میں تمہارے پاس آنے والا ہی تھا۔ باران خان سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تو روشنی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی باران خان اسے کیا بولے گا۔ تم کراچی واپس کیوں چلی آئی اور اپنے ساتھ سلا کو کیوں لے کر آئی ہو؟ باران کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے ابھی آدھی بات پتہ چلی ہے، پوری بات سے وہ ناواقف تھا۔ باران، ہم آفس سے باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ روشنی نہیں چاہتی تھی کہ آفس میں کوئی تماشا ہو، اس لیے اس سے باہر جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ جو بات کرنی ہے یہی کرو، تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میری اجازت کے بغیر تم سلا کو کیسے کراچی لے کے آ سکتی ہو؟ باران نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا تھا۔ سلا کو کراچی لے آنے والی بات پر وہ روشنی سے سخت خفا تھا۔ یہ بات اسے کال پر سمین سے پتہ چلی تھی کہ کون ہوتے ہو تم سلا کے، جو تم سے پوچھ کے کراچی لاتے۔ اس کی حرکت پر آگ پگھولا ہوتی روشنی تملا کے بولنے لگی، شوہر ہوں میں اس کا، میری اجازت کے بغیر کوئی میری بیوی کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، پھر چاہے میری محبوبہ ایسا کرے یا کوئی دوسرا، جان سے مار دوں گا۔ تمہارا لحاظ کیا بیٹا ہوں، ورنہ اسی وقت تمہیں زمین میں گاڑ دیتا۔ یہ حرکت تم نے اچھی نہیں کی روشنی۔ باران خان مٹھائیاں بن کر اس کے سامنے تن گیا تھا۔ روشنی نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا کہ تم شوہر ہو سلا کے، ورنہ مجھے تو لگا تھا بھول گئے ہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سلا کا تمہارے سوا کوئی نہیں، تو اس خوش فہمی پلس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ باران خانزادہ سلا محیب بلوچ کی بہن روشنی محیب بلوچ ابھی زندہ ہے۔ میری مرضی میں اپنی بہن کو کراچی لے کر آؤں یا چاند پر لے کر جاؤں۔ روشنی کندھے اچھا کے جلتی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولی تو اس کے انداز سے زیادہ باران خان اس کی بات پر حیران ہوا۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی روشنی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ روشنی سلا کو اپنی بہن کیوں بول رہی تھی؟ باران حیرت سے آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑی چٹانک بر کی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کتنی